ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ تاریخ میں جن عظیم المرتبت اور صالح حکمہ کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہے۔ آپ کا اس میں مبارک قرآن میں 2 بار ذکر ہوا ہے اور قرآن کا سورہ نمبر 31 بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 اور 1000 سے 3500 سال تک لکھا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: لقمان بن عنقا بن مزید بن سارون۔ آپ علیہ السلام کا لقب ابو الاسود تھا۔ بعض انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھانجا یا ان کی خالہ کا بیٹا لکھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب ناہور بن طارق تک پہنچتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبا کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں چوڑے چوڑے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے ایک دولت مند شخص کین بن حسر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے انہیں ان کے ارباب نے آزاد کر دیا تھا۔ مشہور و معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبا کے رہنے والے تھے۔ ان کے آقا کا نام کین بن حسر تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا پر تشریف لائے۔ وہ ایک عبد صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے طویل عمر پائی، دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے، میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو، یعنی حرام مال سے بچاؤ، جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچاؤ، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے باز رہو، اور جس وقت لوگوں کے درمیان میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطیٰ، خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا: کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا: ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا: آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا دینا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی: اے لقمان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دے؟
ताकि आप लोगों के दरमियान हक का फैसला करें। जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, अगर मेरा परवरदिगार मुझे इख्तियार दे तो मैं राह आफियत कबूल करूंगा और इस बहुत बड़े इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हूँगा, लेकिन अगर हुक्म हो तो इसे दिलो जान से कबूल करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तू मेरे कांधों पर ऐसी जिम्मेदारी डालेगा तो जरूर बजरूर मेरी मदद करेगा और मुझे लग़ज़िशों से महफूज रखेगा। फरिश्तों ने कहा, ऐ लुकमान, कज़ावत की जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं करते हो? जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि लोगों के दरमियान कज़ावत करना सख्त तरीन मनाजिल और अहम तरीन मराहिल में से है और हर तरफ से जुल्म सितम की अमवाज उसकी तरफ मुतवज्जे हैं। अगर अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत करे तो वो काबिल निजात है और वो गलत रास्ते पर चल निकले तो बहिश्त के रास्ते से मुनहरफ हो जाता है। जिस शख्स का सर दुनिया में नीचे और आखिरत में बुलंद हो वो उससे कहीं बेहतर है कि जिसका सर दुनिया में बुलंद और आखिरत में नीचे हो। जो शख्स दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है उसे दुनिया भी नहीं मिलती और आखिरत से भी हाथ धो बैठता है। फरिश्ते हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की इस खूबसूरत मंतक से हैरान रह गए। जनाब लुकमान इस गुफ्तगू के बाद गहरी नींद सो गए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में हिकमत का नूर रोशन किया। जब वो नींद से बेदार हुए तो उनकी जुबान पर हिकमत जारी हुई। उन्होंने अपनी सरशार हिकमतों के जरिए मुश्किलात को हल करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ लुकमान, आपको खुशखबरी हो कि आपको हिकमत अता की गई है। अब हम आपके लिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के चंद वाकयात और दास्तानें बयान करते हैं जिनमें हम सब के लिए सबक और नसीहत है। एक हवसबाज दौलतमंद शख्स किसी चश्मे के किनारे बैठा जुएबाजी में मशगूल था। उसने मस्ती की हालत में ये शर्त बांधी कि जो कोई भी हार गया वो या तो इस चश्मे का सारा पानी पिएगा या अपनी बीवी और अपना माल दौलत जीतने वाले के सुपुर्द कर देगा। ख्वाहिशात का दिलदादा दौलतमंद शख्स बाजी हार गया। जीतने वाले शख्स ने उस मालदार शख्स से उसकी बीवी और दौलत हवाले करने का मुतालबा किया। वो अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। उसने एक दिन की मोहलत मांगी और जाकर जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो उसे इस मुश्किल से निकाल लें। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें इस मुश्किल से निजात दिलाऊंगा। वो शर्त ये है कि आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे। उस मालदार शख्स ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की शर्त कबूल कर ली। जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, जिस वक्त वो जीतने वाला शख्स तुम्हारे पास आकर चश्मे का सारा पानी पीने या सारी दौलत और बीवी हवाले करने का मुतालबा करे तो उसे यूं कहो, अगर तुम्हारा मुराद वो पानी है जो कल इस नदी में था तो उसे ले आओ ताकि मैं पीऊं, और अगर मुराद वो पानी है जो इस वक्त मौजूद है तो तुम चश्मे का मुंह बंद करो ताकि बचने वाला बाकी पानी पी सकूं, और अगर तुम्हारी मुराद वो पानी है जो आइंदा इस नदी में जारी होगा तो आइंदा अभी तक आया नहीं है, लिहाजा सब्र से काम लो। उस दौलतमंद शख्स ने जुआ जीतने वाले शख्स के सामने यही मुतालबात रखे तो उसके पास कोई चाराकार ना रहा और उसका मुंह बंद हो गया। यही वो मकाम है जब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत आश्कारा हुई और लोगों ने उन्हें पहचाना। तारीख अंबिया के मुताबिक वो दौलतमंद शख्स हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का आका कैन था जिसने 30 मिसकाल सोने के एवज में हजरत लुकमान को खरीदा था। उसने इस वाकया के बाद जनाब लुकमान को आजाद कर दिया।